السلام علیکم گائز، دا بیگن وائنز ان کولیبریشن ود دا رائل سوک ایک بہت بڑا گرینڈ ایکسپو رکھا ہے ڈے اینڈ نائٹ بازار کنگز پیلس مہدی پٹنم 6 فیبروری 2021۔ اگر آپ اپنا اسٹال بک کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کریے اس نمبر پہ۔ فیشن، کلوتھنگ، ابایا، کاسمیٹکس، ایکسیسریز، آرٹس اینڈ کرافٹس، پروموشنل اسٹالس، ریئل اسٹیٹ، ٹریول ایجنسی، بزنس اسٹارٹ اپس اینڈ آرٹ اسٹالس۔ اگر آپ انہیں بک کرنا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کریے اس نمبر پر۔ ٹائٹل اسپانسر اور کو اسپانسر بھی اس ایکسپو کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں with over 3 lakh plus guaranteed reach and special benefits۔ تو میک شور آپ شیئر کریں اسے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، ایکسپو میں حصہ لیں۔ ایچ اسٹال سائز ہوگا 10 by 10 feet، تو the bigger the size the bigger the sales۔ اور ویلکم بیک۔ کئی بار لوگ کیا ہے آگے کا بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے، کئی بار وہ راخیوں کے پاس جاتے ہیں، کالا جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے سسٹم کہ ایک کپل ہے، رشتہ ہونے والا ان کا، تو کیا یہ آگے جا کے چلے گا؟ کیا یہ میں کام کرنے سے پیسے والا بنوں گا؟ کیا یہ الاؤڈ ہے اسلام میں شریعت کے حساب سے؟ کاروبار کرنا ہے، سکسیس ہوگا فیل ہوگا۔ گھر خریدنے جا رہے ہیں، یہ گھر ہم کو راز آتا نہیں آتا۔ ہم زمین لینے جا رہے ہیں، کنسٹرکشن کرنے والے ہیں، یہاں پر علماء کے پاس یا رقات کے پاس کچھ امور رہتے ہیں جو اس کو شرعی علم سے جڑاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ بعض جگہیں لوگ گھر بنانے کے وقت یا بلڈنگ بنانے کے وقت، تعمیر کے وقت غلط شرکی افعال کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ چیزیں گاڑ کر اس سے کام شروع کرتے ہیں، یا ایک بکرا کاٹ کر وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایسے شرکیات کامہ ہیں جو شیاطین کے لیے ایک اپروچنگ ہوتی ہے کہ تم ہمارے جگہ سے ہٹ جاؤ، ہم دیکھو یہ قربانی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، ہم تمہارے لیے دے رہے ہیں، تو تم ہم کو چھوڑ دو۔ یہ شرک کفر ہے۔ تو علماء شرعی مخالفات کو جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر موجود ہے، تو اس میں ایڈوائز کر کے ان کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب کی کچھ اخبار اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتے ہیں جتنا ان کو تائید ہے پیغام کے لیے، مگر یہ چیز راز ہوتی نہیں ہوتی، جڑتا نہیں جڑتا۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں خود سے اس شخص سے پوچھئے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بتا سکتے ہیں؟ تو پھر وہ جس کے پاس بولتے ہیں نا کپڑا ہی نہیں دوسروں کو کیا پہنائے گا، پوری ایڈوائس لے کے بنا پیمنٹ اٹھ جانا، بولنا اس کو پتا تھا تو جی ہاں۔ تو اللہ رحم کرے، ایسا بھی کچھ واقعہ عقلی میں آیا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، بے شک بے شک حرام ہے۔ کوئی راخی آپ کو بتا رہا کہ جینوینلی میں بتا رہا ہوں اس چیز، تو وہ بھی حرام ہے، بے شک وہ مصدق نہیں، جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہانت اور نجومیت کرنے والے تھے نبی کے زمانے میں بھی، اور آج کل بھی ہے اسٹرولوجی کا۔ تو حتیٰ کہ لوگوں کو یہ شاید نہیں معلوم کہ اخبارات میں، میگزین میں جو اپنا فال دیکھتے ہیں اپنا، اور اس کو وہ پڑھنا بھی ایمان سے باہر کرتا، کیونکہ آج کا یوتھ اس میں مبتلا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اتی کاہنا و عرافا، جو بھی اسٹرولوجیکل کے پاس جائے گا، صرف جانا، ابھی اس کی بات مانے نہیں مانے وہ بات کی بات ہے، صرف ایسوں کے پاس اپروچ ہونا، فقد کفر بما انزل علی محمد، گویا کہ وہ کافر ہو گیا ہے محمد پر جو چیز نازل ہوئی اس سے، یعنی کہ بہت بڑا فتویٰ دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے جو بھی کسی کہانت، نجومیت، اسٹرولوجی کے پاس جائیں گا اور اس کی بات کو مانیں گا، گویا کہ اس کی دینے سے کیا کیا، یہ ایک مشورہ الگ چیز ہے، مگر غیب کی کنفارم خبر کہ ان کا رشتہ جمیں گا، جوڑا صحیح ہے، زمین راز آئیں گی، کاروبار، یہ نہیں ہے۔ یہ کوشچن سے پہلے ایک واپس میں کوشچن پہ آنا چاہتا ہوں، کیور کرنے کا طریقہ آسان گھر پہ کیا ہے، اور بندش کے بارے میں آپ جو بتا رہے تھے اس کے اور تھوڑا تفصیل دیجیے۔ بندش حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے جس میں آپ خود اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قل کے سورہ تینوں بھی پڑھتے تھے، اور مغرب فجر کے ساتھ خاص طور سے بغیر اپنی بیٹھک کو تبدیل کرے، یعنی کہ پیر جیسا فولڈ کرے ہوئے ہے آخری تشہد میں، سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور فجر میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتے تھے۔ تو اہل علم بولتے ہیں یہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا بغیر فولڈنگ کھولنے سے پہلے، بغیر بات کرے کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی حفاظت کی چیز ہے مغرب اور فجر میں۔ دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی بندہ صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر، جو چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں، اگر پڑھ لے تو اس کے لیے پناہ رہے گی، اور 100 نیکیاں لکھے جائیں گے، 100 گناہ مٹے جائیں گے، اور اس کے لیے بہت آزادی، غلاموں کے اسماعیل علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی دے دیے ہیں، ویسی آزادی کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ تو
اس میں اس کے لیے حفاظت اور پناہ ہے، بندش ہے جب تک کہ شام ہو جائے. پھر جو شام میں جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے صبح تک اس کو بندش ہو جاتی ہے. کس چیز سے بندش ہے؟ یعنی محفوظ ہو جاتا ہے اینی اٹیک، جادو سے رہو، نظر سے رہو، جنات کے اٹیک سے رہو، کچھ ہر قسم کی بندش آپ کو سیکورٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے. یہ اذکار چھوٹے دکھتے ہیں پڑھنے کو، مگر اس کا بڑا پروٹیکشن. بقرہ کی آخری آیتیں سونے سے پہلے آمن الرسول، یہ بھی بہت بڑی حفاظت کے لیے چیز ہے. اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار جو صبح شام کے دعائیں ہیں اس میں اذکار اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں. اور قرآن کے فلق، ناس اور آیت الکرسی یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھ لے، وضو کی حالت میں رہے، مختلف امور کے وقت حالات میں اللہ کا ذکر تتابع زبان پہ ہمیشہ چلتے پھرتے پڑھتے رہے، تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بندش حفاظت کی. اور دنیا والے جو کہتے ہیں یہ اس میں اتنا ہوتا ہے، یہ فلان وظیفہ، ہم کون ہوتے وظیفے بنانے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کافی نہیں ہے کیا؟ تو پھر وہی کافی ہے ہمارے سب کے لیے. لہذا گھروں کی بندش کے لیے بھی جیسا میں بتایا تھا کہ انسان اہتمام کرے کہ اس کی حلال روزی ہو اور گھر میں کچھ حرام چیزیں نہیں ہو اور ظالم نہ بنے. گھر کے اندر اللہ کا ذکر یقین اور ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، بس صرف ایک فارمیلٹی کر لیے اور دل میں ایمان نہیں رکھے، صرف چلو لوگ بولے اس سے بھی ایسا ہوتا چلو ہم بھی دیکھیں گے، تو دیکھنے والے کے لیے، ٹیسٹ کرنے والے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے کلام پہ، نبی کے بات پہ یقین کے ساتھ اپروچ ہونا ہے آپ کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے جب دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں کوئی چیز، یقین کے ساتھ اپروچ ہوئے کہ یہ چیز ہو گئی، اللہ تعالیٰ کر دیا ہے میرے لیے. تو یہاں بندش کا کانسیپٹ اس طریقے سے ہو. اگر کسی کو سمٹمز نظر آئے کہ ہے اس پہ جادو کرا ہوا، جیسا پتہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ کئی سارے سمٹمز اگر دکھیں، تو وہ کب تک ذکر کرنا؟ اس کو تو پتہ نہیں رہتا کہ جادو ہے یا نہیں. اصل میں یہ ذکر صرف افیکٹڈ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا روزانہ. اچھا اوکے. تو یہ آپ کو ہمیشہ کا پروٹیکشن ملتا ہے. اس میں کتنا بڑا خرچہ ہے، آپ سیکورٹی گارڈ کو کرائے سے بھی لیں گے تو مہینے کو تنخواہ دینا پڑتا ہے اور وہ بھی بے ایمانی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے انتظام اور آپ کی حفاظت، اس کی بڑائی میں اللہ کی بڑائی آپ کتنا کر رہے ہیں، دل سے، سچے دل سے مانگ رہے ہیں، سو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کریں گے، آپ کو ہیلپ کریں گا. مگر اللہ کے ہیلپ پہ آپ کا یقین بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یا صرف فارمیلٹیز ادا کر رہے ہیں؟ تو زبان، دل، یقین، پھر اپنی ایکٹ، یہ تینوں ایک ہی لائن پہ آ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں گے تو یہ ذکر کیا کرتے ہیں انسان کے فردر چیز سے بریک لگا دیتے ہیں. اندر کی چیز جو سمٹمز ہے، آپ رہنمائی کے لیے کسی عالم دین سے اپروچ ہو، ایک سے نہیں 10 سے اوپینین لو. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ سمٹمز بہت زیادہ رہے، نیند میں کچھ بڑبڑ آ رہا، آواز بدل گئی، وہ لمٹ جب آ جاتا تو دیٹس این ایکسٹریم لمٹ، بہت الگ لیول پہ چل جاتا. یہاں پہ لوگ کنفیوز ہوتے کہ اب ہم اپروچ کس کو ہوں، کیونکہ آپ مائنڈ مت کریں، لیکن یہ جو رقیہ کا جو بزنس ہے، بلیک میجک ہیل کرنے کا، نکالنے، کیا یہ آج کے دور میں ایک بزنس بن چکا؟ جزاک اللہ، کاٹنا، تعویذ لگانا، یہ جیسا تھا. بارک اللہ فیک. یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اور روشنی دے اور لوگوں کی بصیرت کو کھولے اور حق کی بات کو پہنچنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ میں تو اللہ کی شکر گزاری کے بعد آپ لوگ کی یہ چھوٹی محنت جو آپ کو چھوٹی دکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عظیم دے آپ لوگ کو، ٹیم کو، اور جو ویورز اس بات کو دوسروں تک نشر و اشاعت کردہ کریں گے اور شائع کریں گے. یہاں پر شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کے پاس علم، تجربہ، دو کانسیپٹ تھوڑا سا مکس نہیں کرنا چاہیے، اپن سمجھنا چاہیے. انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا، علاج لیتا. ڈاکٹر شفا کی گارنٹی نہیں دیتا، اس کے نالج میں جتنا اپروکسیمیٹ نالج اس کو پڑھایا گیا MBBS میں یا ڈگری میں یا MD میں، اتنا ہی نالج کے حساب سے آپ کو تجویز کرتا ہے. وہی بیماری سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کی تجویز کچھ اور رہیں گی، کچھ اور چیز. مسئلہ کیا ہے؟ پہچان بیماری کی جب ہو جاتی تو لوگ متفق ہوتے کہ تو وہ ڈوز کتنا لینا، کتنے وقت میں لینا، کتنا کرنا، یہ آپ کو معلوم نہیں، تو اس لیے آپ کو نسخہ اتنے دن تک، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. یہاں پر رقیہ کے اندر سب سے بڑی غلطی پبلک جو کرتی ہے نا، کہ اس کے بارے میں ان کو نالج نہیں رکھنے کی وجہ سے وہ چیزوں کی شکار میں چلے جاتی ہے. کبھی صحیح آدمی، کبھی صحیح عمل مگر غلط انداز میں، کبھی غلط آدمی اور غلط عمل الگ سانچہ پینا کر دکھاتا ہے، دھوکے میں چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک پرکھ ہونا ضروری ہے کہ دین کا ایک بیس علم ہے قرآن سنت کا، اس سے ہٹنا نہیں. ہم دنیا والوں کے کسی کو بلائنڈ فالو نہیں کر سکتے سوائے قرآن اور سنت کو، اس میں بلائنڈ فالو کر سکتے اور اطمینان کے ساتھ. اگر آپ یہ راستہ چھوڑ دیں گے، حق کا راستہ، تو آپ بھٹکتے غلط راستوں پہ ٹھوکر کھانا پڑیں گے. تو یہ لوگ کیا ہے، بلائنڈلی فالو، ان کی بات پہ نہیں. آپ جا رہے ہیں تو عالم سے پوچھو کہ شیخ میرے کو کیا ہوا،
सिम्टम्स देख के आपको चेक करके फिर आपको बता सकता, हाँ आपके सिम्टम्स ये बता रहे हैं, और ये सुनने के बाद या देखने के बाद या मुशाहदे के बाद या आपके एक हफ्ते का कोर्स करने के बाद कुछ पढ़ना सुनना, तो उसके बाद यही प्रूफ हुआ, तो देखो भाई आपको इस तरीके का मामला है जिसमें आपको अपने लिए ऐसा तजवीज़ करो, ये कोर्स पे आप फॉलो करो, क्योंकि उसके एंटीबायोटिक कुरान सुन्नत के इल्म में हर चीज़ उसको मौजूद है, तो उन्हें आपको सिर्फ रहनुमाई करेंगे, उसका इल्म और तजुर्बा आपको दे देंगे। केसेस जो सीरियस रहते उसमें किसी अच्छे गाइड लाइन जो रहबर आपको पकड़ के हाथ पकड़ के गाइड करेंगे। अब यहाँ पर बिजनेस का पेशा दो शक्ल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम एक कुफ़ार के क्याम के बाजू उनका एक मुकाम हुआ था एक सफ़र में, तो वो कुफ़ार जिधर रह रहे थे उनके पास खाना पीना सब कुछ था, ये लोग मुसाफिर थे, ये लोग बोले थोड़ा तो दो, वो लोग बोले नहीं तुम लोग मुसलमान हैं हम तुमको कुछ नहीं दे। तो रात में उनके सेठ को सरदार को एक बिच्छू काटा, तो सब परेशान हो गया, हमारा सेठ तकलीफ में है, तड़प रहा तकलीफ है, बोले देखो ये मुसलमानों के पास कुछ पढ़ के फूकते ज़रा उनको मदद लेंगे, तो बुलाए, बोले देखो भाई हमारे सेठ को, तो लोग बोले तो फिर क्या देते तुम हमको, देने से तो इनकार कर दिए, बोले जो चाहे क्या होना है बकरियां दे देंगे हम, चलो। तो उस वक्त वो सहाबी ने उस मुशरिक सरदार को फूके तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी आफियत के साथ लौट गया है। वाकई क्योर है बिच्छू सांप काटने पे जो पढ़ के फूकना बताते हैं, वो ईमान की सदाकत के ऊपर है, सच्चा ईमान है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए और बोले अल्लाह के नबी हमारे साथ ऐसा ऐसा वाक़ा हुआ, ये बकरियां उसके हैं, खा सकते या नहीं खा सकते। सहाबा किराम के पास तमीज़ है हलाल हराम की, बहुत परहेजगारी थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से पूछते आप क्या पढ़ के फूके, तो बोला अल्लाह के नबी कुछ नहीं सिर्फ सूरह फातिहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अल्लाह की कसम लोग तो बातिल चीज़ें पढ़कर हराम खा जाते हैं, तुम तो हक़ की रुक़या करके लिए हैं, तुम लोग भी लो मेरा हिस्सा भी दो, मैंने ही सिखाया था ना तुमको ना। बिल्कुल। तो आज आप लोग भी रुक़या का इल्म बांटिए, लोगों को समझाइए कि आप लोग अल्लाह पे तवक्कुल सच्चा लाइए, ताकि वो लोग जब रुक़या का इलाज सीख जाएंगे कल के दिन ये नहीं कहेंगे हम शेख साहब के पास गए तो ठीक हुए, नहीं, शेख साहब हमको इल्म सिखाए, उनका तजुर्बा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपना इलाज कर लिया अल्लाह पे तवक्कुल करके, फिर से रिपीट हुआ तो हम फिर से रिपीट कर सकते, तो हमको अजर तो क्रेडिट मिलते रहता। रहा मसला अगर कोई शख्स अपने सारे कामकाज कारोबार छोड़कर बैठा है वही खिदमत के लिए और उसकी खदरिज कोई नहीं करते, बोल रहे अल्लाह के लिए तुम कर दो, तो इमाम साहब भी मस्जिद का, मुदर्रिस भी कुरान हिफ्ज़ कराने का, अज़ान देने वाला भी, उन्हें अपने दूसरे कामकाज छोड़कर उसके पीछे लगा तो उसको तनख्वाह मुआवजा का हक़ है नहीं है। तो यहाँ पर जब हक़ की रहनुमाई आप करने के लिए पूरा वक्त टाइम लगा रहे हैं, चाहे तो वही टाइम अपना कुछ दूसरा कारोबार करके कमा सकते हैं, मगर खिदमत खल्क़ में अजर भी है और आपको दुनिया का अगर कोई दिल खोलकर आपको आता किया अच्छी बात है, मगर एक डिमांड मुतालबा इस हद तक मुझे दिए तो मैं पढ़ूंगा नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, ये थोड़ा सा नफ्स में एक अखलाकी मुद्दे से और शरई मामले में थोड़ा सा दिल में खदिश आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर कुछ चीज़ें हैं जो शरीयत में अल्लाह ताला कुरान में बताया कि शिफा है, जैसा कि शहद अल्लाह ताला फरमाया फीही शिफा, इसमें शिफा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कुरान शिफा है, कुरान में भी आया कि कुरान शिफा है, मगर उसको यकीन के साथ तवक्कुल के साथ, ऐसा नहीं कि हम पढ़ दिए तुम ठीक हो जाएंगे, नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, तुम अल्लाह से पहले दुआ करो। मैं पेशेंट को भी हमेशा बोलता हूँ दिल में अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह तुमको सही शिफा दे, अल्लाह से जुड़ो। इसलिए जो इल्म है, तजुर्बा है, किताबें हैं, रहनुमाई एजुकेशन देकर उनको आगाह करके रास्ता बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है और रुकात से यही उम्मीद है इंशाअल्लाह। आते हैं फाइनल आपके ऊपर, आप पे कभी अटैक्स हुए, कभी आपको दिखा रात में कोई आ रहा है धक्का मार रहा, आवाज़ें कर रहे, ऐसा हुआ कभी? देखिए शेख, पहली चीज़ मैं कुछ चीज़ तोड़ता हूँ नहीं, ना कुछ चीज़ जोड़ता हूँ, अल्लाह की मदद से हक़ को हक़ की दावत सपोर्ट करता हूँ, मदद करता हूँ, गाइड रहनुमाई देता हूँ। रहा मसला एक मिसकॉन्सेप्ट जो लोगों के पास आता है कि शेख ज़हरानी के पास पैसे बहुत खर्च करना पड़ता, वो करना पड़ता, वैसा कुछ भी नहीं है। असल में मैं जब इंडिया आया था शेख, यहाँ पर अल्लाह ताला के कलाम में कि जैतून के तेल में शिफ़ा है, अल्लाह ताला नूर की मिसाल दी है, शहद में शिफ़ा है, कलंजी में शिफ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक जो चीज़ों को अल्लाह ताला और तिब्ब नबवी में नुस्खा इलाजी है। मगर अगर आपको शहद डुप्लिकेट मिला, कसूर किसका है? दीन को बदनाम करने में आपका है, क्योंकि सही तहक़ीक़ नहीं करे, लैब टेस्ट नहीं कराए। अब हम जब कोई चीज़ लाते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग चीटेड और उसमें ब्लैक सीड के अंदर तिल का तेल मिला देते, फलान चीज़ में वो मिला देते, ओरिजिनलिटी नहीं है, धोखाधड़ी है हर जगह। तो मैंने एक टीम को मुकर्रर किया कि भाई आप लोग ये सामान जीनियन जगह से लाओ जिधर उधर चेक होता, और फिर इसको लैब में टेस्ट करो, सही जीनियन चीज़ दो, महंगी हुई तो हुई, परवाह नहीं है, मगर इसको कुरान पढ़ के दम करके देना ये तो
الحمدللہ آسان ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. ان لوگ کو علاج کے پیپراں بھی دیتے, پڑھ کے بھی دیتے, وہ لوگ کو سکھا دیتے کہ آپ خود پڑھ کے اس کے اوپر آپ یوز کرو. یہ ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میرے کو سستی دوا لکھو, مہنگی مت لکھو, خیر ٹھیک ہے وہ تو میڈیکل حال سے آپ کو کر لے سکتے, مگر یہاں پر جب علاج کر رہے ہیں اور قرآن سنت کی رقیہ شرعیہ آپ بتا رہے ہیں, اور یہ چیز سچ ہونے کے لیے آپ کا دھوکہ کام نہیں آتا. سستی چیز دے کر لوگوں کو اندھیرے میں رکھے, سستی چیز دے کر اندھیرے میں رکھنا یہ جھوٹ بات ہے. سچی چیز, اوریجنلٹی, آرگینک صحیح چیز دو, مگر جو بھی ریٹ ہے اس میں آپ ایک 10% 20% منافع رکھو. بیچنا خریدنا تو جائز ہے. لوگ کو جا کے ہم کہتے تھے پہلے کہ جاؤ تم یہ چیزیں خرید کر لاؤ, ہم پڑھ کے دے دیں گے یا آپ کو پڑھنے کی چیزیں بتا دیں گے. تو لوگ جا کر مارکیٹ میں دھوکہ کھاتے, ریٹ ڈبل, اوریجنلٹی نہیں, دھوکے میں آ کر یہ ساری چیزیں ہو رہے تھے. اس لیے ہم نے تجویز رکھا جس کو چاہیے لو, جس کو چاہیے مت لو. اٹ از ناٹ اوبلیگیٹری. میرے پاس جو دعات اور رقیہ کرنے والوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایجوکیشنل سنٹر بناؤ. رقیہ پڑھنے سے زیادہ سکھانا, ایجوکیٹ کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی رقیہ پڑھنے سے زیادہ لوگ کو سکھایا جائے کہ تم خود اپنا طریقہ کیسا کر سکے. تو جو لوگ گھر میں پکا سکتے ہوٹل سے کیوں منگائیں گے؟ تو الحمدللہ ہم کو صداقت اور سچائی کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں شیخ صاحب اتنا مہنگا کیوں ہے, اور بعض لوگ غربت میں آتے ہیں تو ان کے لیے راقی کا کام کیا ہے کہ ان کی ہیلپ کرنا, مدد کرنا. ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں 5-6 سال سے ان کی غربت دکھ گئی, حقیقت میں غریب ہے, تو اس کو بیک ڈور سے ہم اس کا منتھلی راشن 4-5 سال, اس کے بچوں کا فیساں, اس کے کرایہ, یہ الگ سے ہم دے دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کو معلوم ہے یہ محتاج ہے. تو جب آپ اتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہو, اٹیکا ہوئے کر رہے ہو, تو آپ پہ کچھ ہوا نہیں؟ ہوا. جو بھی کالا دیکھیے شیخ, یہ ہوتا ہے, اور انسان ہمیشہ دعائیں پڑھ کے رہنا, کبھی کبھار غفلت, کبھی کبھار سستی, کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اور یہ دشمن طاق میں رہتا ہے. مگر اگر راقی سچا اللہ تعالیٰ سے امید بھروسہ کیا کہ اللہ ہمارا مال, ہماری جان, ہمارے اولاد, ہماری سب کچھ تیرے لیے قربان ہے, تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا جو ہوتا ہونے دو. کس کے راہ میں ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں. اگر اپن دنیا کے خاطر بہت سی چیزیں سہتے برداشت کرتے, کاروباروں کو سنبھالنے, پیسوں کو سنبھالنے, تو جنت کو سنبھالنے میں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ چیز رقات ہمارے رقیہ کرنے والے اپنا سوشل نیٹ ورک بھی ٹھہرائے, لوگوں کی ہیلپ بھی, امداد بھی کرے, اور رقیہ کے اندر ایک پیغام دے کہ ہمارا مقصد ہدایت ہے پہلے, پھر شفا سکھانے کا مقصد ہے. یہ 2 چیزوں کی نیت کریں گے تو دعوت بھی پہنچیں گی, آپ کو اللہ کی مدد بھی ہوں گی, پھر آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دعائیں بھی شامل حال ہوں گے. واللہ اعلم. تو آپ کو کبھی دکھا کچھ ہوا؟ دکھا کا نہیں, اٹیکا ہوئے, مگر میں مطلب انسین غیبانے کا بہت ہوئے, فزیکل بھی ابھی مطلب کیا انسان کی بات کر رہا ہے, جنوں کی بات کر رہا. اچھا ہوا, یہ بھی ہوا اتفاق سے. آپ یوزڈ ٹو ہے یہ اس طرح سے اٹیک ہو؟ نہیں, الحمدللہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا جو ہوتی ہے یہیں پر پاک صاف ہو جائے. بہتر ہے کہ گناہ گاری سے جائے, اللہ تعالیٰ جہنم سے صاف کرتا ہے آخرت میں, تو ہم کو وہ برداشت نہیں ہوتی. دنیا کے تکلیفیں آتے جاتے رہتے ہیں, یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس کو ایزی لینا چاہیے. اس کو بڑھاوا دے کر, اس کو اتنا بڑا ٹینشن دے کر اپنے آپ کو یہ احساس دینا چاہیے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی بڑائی کے لیے. اپنی آپ کی بڑائی میں رہیں گے تو زندگی بھر اللہ کی بڑائی آپ کو نصیب نہیں ہوگی. کہیں ایسی غفلت میں مت پڑیے. تو آپ یہ بتا رہے اٹیک ہونے کے بعد اور ایمان آپ کا مضبوط ہو گیا؟ یقیناً, کیونکہ ہم پہلے سے کیا کر رہے تھے کہ سودا کر دیے تھے کہ جان بھی جائے تو اللہ کے لیے جائے, تو تھوڑا ہی مار تھوڑا, وہ کچھ نہیں ہوئے, وہ that's nothing. اب فائنلی ہم بات پہ آتے ہیں. آپ اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ ایک ویب سائٹ لانچ کریں گے جہاں پہ لوگ سمٹمس چیک مارک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر ان کو افیکٹڈ ہے تو کس طرح سے وہ آگے ذکر کرنا چاہیے, کیسا کرنا چاہیے, اس چیز کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیجیے آپ. اور دوسری چیز, آپ کا آفس کہاں پر ہے, اور جو لوگ حیدرآباد میں نہیں رہتے یا انڈیا میں نہیں رہتے ان کو اگر کچھ کنفیوژن ہے یا آگے ذکر کے بارے میں کچھ پتہ کرنا ہے, رقیہ کروانا ہے آپ سے, کیسا آپ کو اپروچ کرنا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رہا مسئلہ کہ کیونکہ پیشنٹ زیادہ ہے, آدمی ایک ہی ہے, تو کوئی شخص برا نہیں مانے کہ فون کرا, میں شیخ رپلائی نہیں دیا, واٹس ایپ ڈالا, تو وہ میری مجبوری ہے کہ واٹس ایپ میرا ہے, میں واٹس ایپ کا نہیں ہوں, کیونکہ میرے پاس لوگ کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے کہ میرے پرسنل چیزوں کو دیکھتے بیٹھنا زیادہ. اپروچنگ کے لیے علماء بہت سے کونے کونوں میں مستند اور جید علماء ہیں, اور ان کے کچھ ویب سائٹیں بھی ہیں جس سے صحیح اوتھینٹک علماء سے استفادہ کر سکتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر بھائی نے ایک بات رکھ دی ہے. رقیہ اور علاج یہ ایک پارٹ ہے, دین کے بہت سے پارٹس ہیں جو لوگ اس کو بھی مس کانسیپٹس کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا کام ہے دعوت اللہ کا ہر
اینگل سے اور ہر حصے کو دین کے پروموٹ کرنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا جو غافل ہو چکے ہیں۔ علاج صرف ایک مفادی مسئلہ رہتا کہ انسان اپنا جلدی تکلیف سے چھٹکارا لینا چاہتا، نقصان سے بچانا چاہتا، مگر حقیقی نقصان دنیا کا نہیں ہوتا، حقیقی نقصان آخرت کا ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی انی اسرع و اتکشف فادعوا اللہ علی، اے اللہ کے نبی مجھے اثرات شیطان اس طریقے سے لپیٹتا ہے کہ میں گر پڑتی ہوں، ہوش نہیں رہتا ہے اور میرے جسم سے میرا ستر بھی، کپڑے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو میرے حق میں دعا کیجیے اللہ کے نبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ یا امت اللہ ان شئت دعوت لک وان شئت صبرت فلک الجنہ، اللہ کی بندی اگر آپ چاہے میں آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہوں، مگر آپ کے لیے ایک دوسرا آپشن بھی ہے، اگر تم صبر سے کام لیں گے تو تمہارے اس صبر کے بدلے جنت ملیں گی۔ تو کہتی ہے اللہ کے نبی جنت ہے، صبر کر لوں گی، مگر دعا کرو کہ میرا بدن سے ستر نہ ہٹے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ اس کا ستر ہمیشہ برقرار رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد بھی صحابہ کرام ایک دوسرے کو بلا کر بولتے دیکھو ایک جنتی عورت ہے، دیکھو یہاں، صرف ایک بیماری کی وجہ سے۔ تو ہمیشہ ہمارے پیشنٹس بے صبراپن جو لیتے یہ سب سے بڑا نقصان اور ان کا سب سے بڑا فیلئر ہی ہے، کیونکہ نماز میں کیا بولتے ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری مدد کا چاہتے ہیں اور تیری بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے نستعین کا مطلب ہیلپ، سیکنگ ہیلپ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے میرے بندے، میری بندی، تجھ کو میری ہیلپ چاہیے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد لے لو صبر سے اور نماز سے۔ صبر پہلے، نماز سیکنڈ پہ ہے۔ کیوں؟ ہر مشکل مصیبت آتی ہے آپ کی زندگی میں، اس کا پہلا حل، پہلا سیڑھی علاج کا صبر ہے۔ کیوں نماز کو سیکنڈ پہ رکھے؟ کیونکہ بے صبرہ انسان نماز صحیح بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے صبر پہلے لاؤ۔ اور صبر ایک حصہ ہے جس میں آپ کی کامیابی اس میں جڑے ہوئی ہے۔ پیشنس، ڈونٹ بی اس طریقے سے نہیں میں ابھی جلدی وہ ہونا ہے، شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہا دیں گا، مگر اللہ پہ بھروسہ، امید رکھو۔ ایسا نہیں کہ نہیں میں آج دعا کری تو آج رات میں میرے کو صبح تک ٹھیک ہونا ہے، اللہ جب چاہا دیں گا شفا۔ اللہ سبحانہ وتعالی زمین آسمان کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے زیادہ ہے، لمحہ سیکنڈز کے سیکنڈز نہیں لگتے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ میری قدرت رکھنے کے باوجود میں نے زمین آسمان کو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جو 6 دن میں بنایا ہے زمین آسمان کو، جس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو جلبازی اجرت کیوں کرتے آپ؟ اپروچ کہاں کرنا چاہیے لوگوں کو آپ کو؟ اپروچ جدھر بھی علماء دین اچھے ہیں ان سے رہنمائی کرو، جو فیلڈ میں ورک کرے ہیں ان کا تجربہ ہے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہم اکیلا میں نہیں ہوں، مگر دنیا میں بہت سے نیک لوگ، اچھے لوگ اور ہم سے بہتر لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، جو ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالی ہم سے کوئی چیز کامیابی دے رہا تو یہ بہت اللہ کی احسان اور فضل ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر رہنمائی علم کی روشنی آپ حاصل کرو، جو اس میں تجربہ اور علم رکھتے ہیں اور شرعی احکام پر پابندی لے کر اپنے خود کو چلاتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے ہمارے بھائیوں نے جو یہ چینل کے ذریعے سے جو یہ انٹرویو لیے ہیں، حقیقت میں میری زندگی میں کئی علماء، دعات، بڑے بڑے دینی ادارے ملے، مگر یہ کام کوئی نہیں کیا سوائے بھائیوں نے۔ اللہ برکت دے ان کے چینل کو بھی اور آپ لوگ ویورز کو بھی توفیق دے کہ ماشاءاللہ سے ایک دنیا کی کوشش، جستجو کے اندر آخرت کی فکر بھی آ گئی اور اس کی سچی تلاش اور حق کی بات اور حق کی راہ دکھانے میں پیغمبروں کا مشن کو اپنا لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ثابت قدم دے اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ خوش و خرم رکھے، شفا اور تندرستی اور اس کے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور ہمارے گناہ اللہ درگزر کر کے معاف کرے۔ اپروچنگ کیا ہے؟ فون نمبر تو بھائیوں کے پاس بھی ہے، آپ لوگ کے پاس بھی مل جاتا ہے، اور دوسرے علماء بھی، دوسرے لوگ بھی، نیک صالحین موجود ہے، اور راقیوں کو بھی آپ لوگ بھی نصیحت کرو کہ ایسا نہیں، ایسا کرے تو اچھا ہے، مشورہ دو، وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی اور روایتی چیزیں آتے رہتے، مگر ڈیولپ کرنا کہ شریعت کا حکم ایسا آسانی دے رہا ہے، وہی آسانی پیش کرو امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، نبی کے سامنے جب 2 چوائس آتے ہیں تو سب سے آسان چوائس کیا ہے وہ سلیکٹ کرتے تھے جبکہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کو رقیہ کے اندر کمپلیکیٹڈ مت بناؤ، ایزی دکھاؤ، امید دلاؤ، نالج دو اور بتا دو آپ کے جیسے ہزاروں کیسز ہیں الحمدللہ وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، ایسا کرے ایسا کرے، آپ بھی اللہ کی رسی کو پکڑ لو بس۔ تو ہمیشہ اللہ سے جڑنا، دل کنیکٹ رہنا 24 گھنٹے، یہ ایمان والوں کی تقاضا ہے۔ چھوٹا کام بھی جو آپ کو کنفیڈنٹ ہے آپ کر سکتے ہیں تو بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ عبادت میں شمار ہوتا، دعا میں کاؤنٹ ہوتا۔ ماشاءاللہ سے شیخ کا بہت بڑا پن ہے بولنا چاہیے۔ جب ہم ان کو انٹرویو کے لیے اپروچ کیے تھے اسی وقت شیخ کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا، میری پبلسٹی نہیں ہونا، کویسچن کے آنسر میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ تو ہم بولے تھے نہیں، آپ کو اسٹوڈیو پہ ہی ملنا ہے، کیونکہ لوگوں کے سوال بہت ہے اور ایسے وقت آپ ہی لوگ
آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں ہماری اس چیز میں. پھر بھی ہم آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں شیخ کے آفس کا ایڈریس لکھ دیتے ہیں, جبکہ شیخ منع کر رہے ہیں ہمیں یہ چیز کرنے سے, کیونکہ وہ ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ پبلسٹی مجھے نہیں چاہیے, یہ اللہ کے راہ میں میں کام کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ سے بہت بڑا ان کا یہ قدم ہے, اللہ ان کو ایمان میں اور مضبوطی دے, ان کو کام میں اور آگے بڑھائے. نیچے آپ ڈسکرپشن میں چیک کیجئے, شیخ کے آلٹرنیٹ کچھ نمبرز ہے ہمارے پاس, وہ فون نمبرز ہم دیں گے, ان کا آفس ہے کانٹیکٹ کرنے کے لیے, وہاں پر آپ جا کے کانٹیکٹ کیجئے. اور اگلے سیگمنٹ میں بہت ہی یہ لمبا چلا سیگمنٹ نو ڈاؤٹ, لیکن سوال ایسے ہے کہ یہ بھی کم پڑ رہا. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, نظر کن قسم کے ہوتا ہے, کس چیز کا نظر ہے. اور جیسا شیخ نے بھی بتایا, عاشق جن بھی کچھ رہتے ہیں, جو ہم بھی شوق ہو گئے تھے پہلی بار سن کے, ہم آج تک سمجھتے تھے کہ مذاق ہے, لیکن وہ بتا رہے کہ یہ جب پیچھے پڑ جاتا ہے تو انسان کو بہت بری طرح نیچے لے کے چل جاتا ہے. ان کے بزنس فیل ہو جاتے ہیں, میرٹل لائف فیل ہو جاتا ہے, لوگوں کے بیچ میں طلاق ہو جاتا ہے. یہ تو ایسا کئی ہزاروں ایسے ٹاپک سے بتائے تھے شیخ, جن کو ہم انشاءاللہ آگے سیگمنٹس میں کور کریں گے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ڈاؤن لوڈ کیجئے, ہر اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے, ڈاؤن لوڈ کریے, اپلوڈ کر کے جہاں پر شیئر کر سکتے کریے, کیونکہ جتنا آپ اس چیز کو پھیلائیں گے اس میں ثواب کے آپ بھی حصے دار ہوں گے. اور میرے ساتھ تھے جانے مانے حیدرآباد کے مشہور ہستی, ان کا ایک چینل بھی ہے مرسی ٹی وی, وہ بھی آپ دیکھیے, جہاں پر یہ کئی سارے اسلامک ٹاپکس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ان کے بارے میں ڈیٹیلز دیتے ہیں. ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے آپ کے بھی لیے دعا کیجیے. پھر I'll be back soon again. Take care and اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک.